الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. جس طرح محترم مولانا عطا الرحمن صاحب نے بتایا کہ ہمارے تربیت گاہوں کا جو ایک حصہ ہے وہ چند فقہی مسائل ہم ادھر بیان کرتے. ظاہر ہے ویسے تو فقہ ایک الگ علم ہے اور فقہ کا کوئی الگ علم بھی نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے فقہاء نے محنت کی ہے, کوشش کی ہے اور استنباط کی ہے اور مختلف مسائل اس کے نتیجے میں ایک آسانی کے لیے ہمارے سامنے پیش کیے. تو اس لیے فقہ کو سمجھنا پوری طرح اور وہ تو ایک الگ علم ہے, لیکن مختصر میں چند اصطلاحات جو بالکل اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ کا جو لفظ ہے اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقہ فی الدین علم کے اندر گہرائی کے لیے اللہ نے استعمال کیا. اور اس طرح اور بھی کئی جگہوں پہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں نے کہا کہ یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول, آپ کی بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تم کیا بولتے. تو اس طرح فقہ قرآن میں سمجھنے کے معنی پر اور اخذ کے معنی پہ, ادراک کے معنی پہ, کسی چیز کے علم حاصل کرنے کے معنی پہ اللہ نے استعمال کیا. اور یہ لفظ احادیث پہ بھی جگہ جگہ اللہ نے استعمال کیا. ایک حدیث میں نے بطور نمونہ سے پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس آدمی کے لیے, جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین میں فقاہت نصیب کرتے, دین میں فقہ نصیب کرتے, یعنی دین میں اس کو اللہ تعالیٰ گہرائی دیتے ہیں, علم دیتے ہیں. گویا کہ فقہ خود اس کے اندر جو معنی موجود ہے وہ علم کے اندر ایک گہرائی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آدمی مختلف مسائل کیا کرے, مستنبط کرے. اور اس کی ضرورت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ جب مدینے سے باہر نکلے, کاروبار کے لیے مختلف جگہوں پہ پہنچے, غزوات میں مختلف جگہوں میں گئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنروں کی حیثیت سے مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں میں بھیج دیے, تو ادھر اس کی ضرورت محسوس ہوئی. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب اس کو بیچتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بما تقضی یا معاذ, فیصلہ کس طرح, کس چیز کے اوپر فیصلہ کریں گے؟ آپ تو گورنر بن کے جا رہے, آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ مسائل آئیں گے, کس طرح فیصلہ کریں گے؟ اس نے کہا کہ بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ, اگر تم اس مسئلے کو کتاب اللہ میں نہ پائے, یہ مطلب نہیں اگر قرآن میں نہ ہو, قرآن میں تو ہر مسئلہ موجود ہے, لیکن فرمایا کہ اگر آپ کے پاس جو علم ہے وہ اس طرح نہ ہو کہ تم قرآن کی کسی آیات سے ڈائریکٹ استنباط کریں, پھر کیا کریں گے؟ تو پھر فرمایا کہ فَبِسُنَّةِ رسول اللہ, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے رکھوں گا, اس کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا,
اگر اس میں بھی آپ کو یہ بسر نہ مل پھر کیا کریں گے؟ تو پھر فرمایا کہ پھر میں اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی ایک رائے قائم کروں گا۔ قرآن اور حدیث اور اس کی روشنی میں اپنے ایک ذہن کو لڑا کے اور ذہن استعمال کر کے اپنے ایک رائے قائم کروں گا، ایک اشتہاد کروں گا ان کی روشنی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بہت خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق، فرمایا کہ اس اللہ کی شکر ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کے جو رسول ہے اس کو وہ توفیق دی ہے، جو اللہ کو وہ چیز اللہ نے اس کو سمجھائی جو اللہ کے پیغمبر کیا ہے اس کو چاہتے ہیں۔ گوئے کہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ ہے کہ اللہ نے موافق دی اللہ کے رسول کے جو نائب ہے وہ اس کی جگہ نائب بن کے جو جا رہے ہیں اس کو اس چیز کی توفیق دے دی کہ جو اللہ کے رسول اس کو چاہتے اس کے اوپر خوش ہو جاتے۔ تو گویا کہ ادھر سے ایک قسم یہ فقہ کے قسم آغاز ہو جاتے، اور پھر ہمارے ائمہ کے سب کے الحمدللہ اس میں ایک بہت بڑا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، سب کی بڑی خدمات ہے۔ اور یہ مولانا گور رحمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ چند جو ائمہ ہے یہ ویسے مشہور ہو گئے، صرف یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا امام محمد، امام ابو یوسف، یہ تو چند ویسے مشہور ہو گئے، اور بھی اس مقام میں اس میدان میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا، اور سب نے اپنی رائے کے مطابق قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اجتہاد کیا اور کوشش کی اور ہمارے لیے دین کو آسان کیا الحمدللہ۔ تو اس لیے میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اہل ایمان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرے تو تم وضو کرو۔ گویا کہ اس میں وضو کی فرائض اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ چار چیزیں ہیں کہ جو فرض ہے، اگر اس میں کوئی ایک چیز بھی رہ جائے انسان کی وضو نہیں ہوتے، اور جب وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے علاقوں میں اسے مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ جوانوں کی طرح بناؤ اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ وضو بھی آپ بوڑھوں کی طرح آرام سے بناؤ۔ اگر وضو میں آپ کی کوئی حصہ رہ جائے فرائض میں سے، آپ کی وضو نہ ہو، جب وضو نہ ہو تو نماز کیسے ہو جائے؟ تو اللہ نے اس کے وضو کے فرائض ذکر کیا۔ یہ چار فرائض ہے، اور سب سے پہلے فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو لو۔ چہرہ کیا ہے؟ یہ جو منبت الشعر ہے، قصاص الشعر، یہ جو جہاں سے بال شروع ہو جاتے سر کے، ادھر سے لے کر تحت الذقن تک، اس توڑی کی نیچے والا جو حصہ ہے ادھر تک، اور کان کے یہ جو لو ہے، یہ جو نرم والا حصہ ہے، یہ جو اس سے ادھر تک، یہ پورے حصے کو دھونا یہ فرض ہے ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر۔ اگر اس پہ کوئی ایک معمولی جگہ پہ رہ جائے وضو نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے ایک فرض پہ ذکر کیا کہ فاغسلوا وجوہکم، پھر فرمایا کہ وایدیکم، ہاتھوں کو دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک، ادھر تک ہاتھ دھونا یہ فرض ہے وضو میں۔ اگر کوئی جلدی میں اس کو دھوتے ہیں، اس کو صرف دھونا ہے۔ دیکھو ایک جو ہے پانی بہانا ہے، پانی بہانا صرف نہیں ہے، غسل جو ہے امرار الید کو بولتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے ملے ایک چیز کو، ایک اصابہ ہے کہ پانی پہنچائے، صرف اس میں پانی پہنچانے کا حکم نہیں ہے، اس میں غسل کا حکم ہے۔ غسل کا مطلب یہ ہوا کہ فاغسلوا کہ دھو لے، تم پانی ڈالو بھی اور ہاتھ سے ملو بھی۔ اگر ملتے نہیں تو اس پہ ممکن ہے کہ اکثر غبارے ٹائپ کے بن جاتے ہیں، نیچے جگہ خشک رکھ جاتے ہیں بدن کے اوپر۔ تو اگر یہ معمولی جگہ پہ رہ جائے تو وضو نہیں ہوتے پھر۔
اور اس طرح پھر تیسرے نمبر فرمائے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کے اوپر مسح کرو. سر کے مسح یعنی سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا. ہاں، اس میں ہمارے ائمہ نے رہنمائی کی فرمائے. اس میں ایک سے زائد آراء ہے، مختلف آراء ہے. ائمہ کے اندر کوئی اس پہ اختلاف کی بات نہیں کرنا چاہیے کہ اختلاف ہے. ائمہ نے مختلف آراء پیش کی آسانی کے لیے کہ تم چوتھائی حصے کے اوپر بالوں کا خیر ہے کہ مسح کرو، کسی کا خیر ہے کہ نہیں مکمل سر کے اوپر مسح کرو، کوئی بال بھی رہ جائے، کسی کا خیر ہے کہ نہیں ایک بال کو بھی ہاتھ لگایا تو اس سے مسح ہو جاتے. لیکن اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں اور حدیثوں کی روشنی میں کہ تم جو ہے ہاتھ سامنے سے آغاز کرو، پیچھے کی طرف ہاتھ لے جاؤ اور واپس جہاں سے شروع کیا ادھر واپس آ جائے، تو اس میں تقریباً تمام ائمہ کے آراء آ جاتے. اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بال کو بھی ہاتھ لگائے تو مسح ہو جاتے، امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ تو بہت سارے دیگر ائمہ ان کی بھی رائے کے اوپر، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ مکمل سر کے اوپر مسح، ان کے رائے کے اوپر عمل آ جاتے ہیں. اور جو ہمارے فقہاء حناف ربع الراس اس کی قائل ہے تو اس کے اوپر عمل آ جاتے. تو مسح الراس، سر کے اوپر مسح، یہ بھی فرائض میں سے ہے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ، پاؤں کو دھونا. پاؤں میں اگر کوئی پاؤں کے یہ جو اخروٹ کی طرح جو ہڈیے اوپر نکلے ہوئے ٹخنے، جو پٹانے تک وہ بھی سمجھو جو اردو کچھ، یا اخروٹ کی طرح ایک ہڈی جو نکلے ہوئے نا ٹخنے، اس سمیت قدم مکمل دھونا، حتیٰ کہ انگلیوں کے اندر کوئی چیز رہ نہ جائے، اس کے اندر خلال کرنا تو سنت ہے، لیکن یہ مکمل قدم دھونا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اگر اس میں معمولی حصہ بھی رہ جائے وضو نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہنچے تو کچھ لوگ جلباز تھے. حدیث میں عجال کا لفظ ہے، عجال، وہم عجال، جلباز لوگ تھے، جلدی گئے. اور جلبازی بھی اس میں سے کرتے تھے کہ ہم جلدی وضو کریں تو ایک دو رکعت نماز زیادہ پڑھے، تو جلدی میں اس نے وضو کی. تو اس کے پیچھے جو ایڑیا ہے اس پہ کچھ حصے خشک رہ جائے. اور جب ایک آدمی کسی مٹی کے اوپر سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں ایک جگہ تک، تو پاؤں کو جب مٹی لگ جاتے ہیں اور اس وقت آدمی وضو کرے، کچھ جگہ خشک رہ جائے، وہ دور سے سفید نظر آ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ کچھ معمولی حصہ خشک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. فرمایا کہ ان پلڑی والوں کی حرکت ہے، یہ صحیح وضو بنائے اور کہا اس کو دھو لے. تو یہ وضو کے فرائض ہے. ان فرض میں سے اگر کوئی چیز بے رہ جائے یا اس میں معمولی حصہ رہ جائے پھر انسان کی وضو نہیں ہوتی. پھر جو احادیثوں میں اتمام الوضو کے الفاظ آئے، اکمام الوضو، اکمال الوضو، اسباغ الوضو، یہ جو مختلف الفاظ آئے کہ مکمل وضو کیا ہے؟ مکمل وضو ہے کہ اس کے ساتھ اس کی سنتی بھی مکمل طریقے سے ادا ہو. جو سنتیں ہے، سنت کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان بسم اللہ پڑھے، وتسمیۃ اللہ تعالیٰ فی ابداء الوضو، باقاعدہ بسم اللہ پڑھے وضو شروع کرے. دائیں طرف جو اعضاء ہے پھر اس کو دھوئے، پھر بائیں. اس طرح ابتداء میں مسواک کرنا. مسواک بہت اہم سنت ہے. اگرچہ ہم ٹوتھ پیسٹ بھی اپنی جگہ پہ بہت اچھی بات ہے، ٹوتھ پیسٹ کی بھی ضرورت ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں وہ اچھی بات ہے، لیکن مسواک کے اندر جو برکت ہے اور مسواک کے اندر جو خیر ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی جو فضائل ذکر کی ہے، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تھے، آتے تھے، رات کبھی اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے آغاز کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ یبدأ بالسواک. کوئی حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بات بھی کرتے تھے اور مسواک بھی منہ میں، مسواک زبان کے اوپر مسواک رکھ کے کبھی بات سنتے تھے اور کبھی وہ مسواک لگاتے تھے. تو مسواک کی بہت زیادہ فضیلت. اور پھر دو فائدے
بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے بالکل واضح ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ سواک جو ہے یہ منہ کی صفائی ہے اور مرضات للرب، رب کی رضامندی ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں اور منہ کے اندر جو بدبوئیں ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تک تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ مسواک فروخت کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر ان کے پیچھے ایک فلیکس لگا ہوتا ہے، اس پہ 100 اس کے فائدے لکھے، وہ تو اپنی مسواک فروخت کرنے کے لیے لکھتے ہیں، لیکن ویسے صحیح ہے، اس کے فائدے ہے بھی مسواک کے بہت، اور کسی نے تجربے سے ثابت کیا، اسے میں کلاس میں بھی طلبہ کو بتا رہا تھا، تجربہ لوگوں نے کیا کہ جس آدمی کی جیب میں مسواک ہو اور اس کی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی، اس کی تجربہ کیا ہے، کئی لوگ اکٹھے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس آدمی کی جیب میں مسواک ہے اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی، اور تو زخم ہمارے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی ہڈی اگر بچ جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک جو ہے یہ شامی جو فقہ کی مشہور کتاب ہے، اور بھی کئی کتابوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ایک فائدہ بہت اہم فائدہ ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ وہ تذکیر الشارتین عند الموت، تذکیر الشارتین عند الموت، کہ جو آدمی مسواک استعمال کرتے تو موت کے وقت وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے وہ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ یاد آ جاتے اس کو، اور جو آدمی آخر میں اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان کے آخر میں اللہ یہ کلمہ جاری کرے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بہترین فائدے ہیں اس کے کہ یہ مسواک کے، تو اور اس کے علاوہ وضو کے جو اور مختلف سنتیں ہیں کہ انسان اعضاء کو ایک سے زائد بار سنے، ایک بار سے تو فرض نہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک سے زائد بار اس کو دھو لے، 2 بار دھو لے، 3 بار دھو لے، اگر کسی کو یہ ہے کہ ابھی صحیح پانی نہیں پہنچے تو اس سے زیادہ بھی دھو سکتے، لیکن اسراف سے منع کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ شَطِّ نَهْرٍ جَارٍ، کہا اگر تم کسی نہر کے کنارے بھی ہو تو اسراف نہ کرو، مناسب قسم کے پانی استعمال کرو اور اس سے جو ہے آپ اعضاء مکمل دھوئے۔ تو وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور فضیلت کیا ہے؟ وضو کی ضرورت ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور میں نے صبح بھی ذکر کیا تھا کہ وضو انسان جو ہے، انسان پاک و صاف ہو جاتے، جو انسان وضو کرتے ہیں باوضو رہتے ہیں، اس کی دل پاک ہوتے ہیں، اس کی دماغ پاک ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو پاک، اس کی زبان سے پاک و صاف باتیں نکلتے، اس کو ایک پاک و صاف انسان بن جاتے۔ ایک تو اسی آیات کے اندر اللہ نے وضو کا تذکرہ کیا کہ انسان جو ہے کیا کرے؟ وضو کرے۔ دوسرے نمبر پر اسی میں نماز کا اللہ نے تذکرہ کیا گیا کہ نماز پڑھنا ایک مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو تم کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو نماز انسان کے اوپر جو نماز سے متعلقہ جو چیزیں ہے، متعلقہ جو امور ہے انسان کی، کم از کم اس کی چیز کیا ہو؟ علم میں ہو، کہ کہاں سے میں شروع کرو، تکبیر تحریمہ سے آغاز کرتے اور سلام سے کیا کرتے؟ اس کو ختم کرتے۔ اسی درمیان میں اس طرح کوئی حرکت اس سے نہ ہو، اس طرح کوئی کام سرزد نہ ہو کہ اس سے اس کے لوگ یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھتے، یہ کوئی اور کام کرتے۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں بار بار کرتے ہیں نماز کے اندر، بار بار داڑھی کو ہاتھ لگائے، بار بار کپڑے سیٹ کرتے، بعض لوگ عادت ہوتے بالوں میں ایسے ہاتھ مارتے، تو یہ اس سے نماز فاسد ہو جاتے کبھی۔ یہ جو عملی کثیر کی بات ہے نا، ہمارے فقہا جو کہتے ہیں کہ عملی کثیر اگر کسی سرزد ہو جائے تو عملی کثیر تو یہی چیز ہے کہ انسان بار بار اپنے کپڑوں کی طرف توجہ کرتے، اپنے بالوں کی طرف توجہ کرتے، بار بار نماز کے اندر ناک کو صاف کرتے، کوئی اور حرکت کرتے، یا نماز کی جو حدود ہے اس سے دور تک دیکھنا، یہ ساری چیز صحیح نہیں ہے۔ پھر نماز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اللہ نے آسانی کی کہ اللہ نے قصر کا حکم بھیجا ہے کہ ایک آدمی سفر میں تو مسافر نماز پڑھے، 2 رکعت نماز، 4 رکعت کی نماز 2 پڑھے، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز اس میں قصر نہیں ہے، اس کو تو آپ انفرادی پڑھے یا اجتماعی،
وہ مکمل پڑھیں گے. اور فجر کی نماز کے اندر جو فجر کی سنت ہے وہ بھی کس صورت میں چھوڑنا نہیں. اس لیے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑو. وَإِن تَرَدْتُمُ الْخَيْلَ وَإِن تَرَدْتُمُ الْخَيْلَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم گھوڑے کو پاؤں کے نیچے بھی آ جائے تو فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا. اور سنتوں کے اگر کسی وجہ سے رہ جائے نہیں، اس کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے. اور سنتیں بھی اہمیت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، بلکہ ہر سنت، چھوٹی چھوٹی سنتیں، معمولی سنتیں، خاص کر اسلامی تحریکی کارکن، جماعت اسلامی کارکن، وہ تو چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائے، چھوڑے نہیں. لیکن دیگر سنتوں کی قضا نہیں ہے. اگر کسی سے زور کی سنتیں رہ جائے، بعد میں موقع ملے پڑھے تو یہ نفل ہے، نہیں پڑھے تو اللہ اس مجبوری میں اس سے رہ جائے، اللہ معاف کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مغرب کی سنتیں رہ جائے، عشاء کی سنتیں، تو آپ نے فرض وتر پڑھ لی ہے، سنتیں نہیں پڑھ سکے اس وجہ سے، کوئی مسئلہ نہیں. یا آپ سفر میں ہے، سنتیں نہیں پڑھتے کوئی، لیکن فجر کی جو سنت ہے یہ کسی صورت میں اس کو چھوڑنا نہیں. اور ہمارے ائمہ میں بھی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ فجر کی سنتوں کا قائل نہ ہو. سب قائل ہے کہ کوئی یہ کہتے ہیں کہ سنتیں کب پڑھے. جماعت اگر امام نماز پڑھا رہے اور تم مسجد پہنچے، ابھی تم سنتیں پڑھو کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں سیٹ پہ ہو جائے ادھر پڑھو جی، سنتوں کی اہمیت ہے ضرور پڑھو. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے جگہ پہ جاؤ جہاں تم تلاوت نہیں سنتے، امام کی آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی، آپ ادھر پڑھو. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، جب امام فارغ ہو جائے اس کے فوراً بعد پڑھو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، احناف کے مشہور قول ہے کہ تم جب سورج نکل جائے، سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد ان سنتوں کی ادا کرو. اور یہ ادھر پشاور میں اشنغری میں ایک عالم دین تھے، عشاء و توحید و سنت کے، مولانا فضل حق صاحب، ابھی وفات پائے، اللہ مغفرت فرمائے. بہت اچھے عالم تھے. عشاء و توحید والے تو ابھی الحمدللہ جماعت اسلامی کے بہت قریب ہے اور الحمدللہ بہت اچھے تعلقات ہے، اور وہ بھی بہت بہترین عالم تھے. ایک دن میں اتفاق سے میں پشاور ہادی قتلوں میں پڑھتا تھا تو میں ادھر گیا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. تو اس کو میں نے جمعے کی نماز، وہ خطبے میں وہ کہہ رہے تھے، تقریر میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں اچرے میں امام تھا، اچرے میں لاہور میں، کہتے میں جامع اشرفیہ میں پڑھتا تھا، اچرے میں امام تھا. کہتے کہ ایک دن میں نے سلام پھیرا، مولانا مودی میرے سے پیچھے پڑے، پیچھے جو ہے مولانا مودی کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک رکعت اس کے جو ہے باقی ہے. تو کہتے کہ میں نے جب سلام پھیرا میرے دل میں کہا کہ میں مولانا مودی کو دیکھتا ہوں کہ یہ سلام پھیرنے کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی آیا انسان ہے، اتفاق سے ہو جاتے، معمول تو اس طرح نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتے. تو آیا جب رکعت اس کی نکلی ہوئی، معلوم ہوتے کہ اس کی سنت بھی باقی. وہ کہتے کہ میں نے دل میں سوچا کہ مولانا مودودی کیا کرتے، میں دیکھتا ہوں. کہتے کہ مولانا مودودی نے جب سلام پھیرا، ایک رکعت ادا کرنے کے بعد جو باقی رکعت تھی تو تھوڑے سے اذکار کی، بیٹھ گئے، ذکر اذکار جو فرض کے بعد جو اذکار ہوتے وہ کیا، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، سنت ادا کی. تو مولانا فضل حق صاحب نے لوگوں سے کہا جمعے کی نماز میں کہ مولانا مودودی جو بھی اس نے کام کیا بغیر دلیل کے نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کو پکے حنفی عالم ہے مولانا فضل حق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات آئی کہ سنت جو ہے اس وقت پڑھنی چاہیے. اور آج کل کے حالات میں ہے بھی اس طرح. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا وہ اللہ کے ولی تھے، وہ لوگ، وہ نیک اور پاک صاف زمانہ تھا. لوگ فجر پڑھ کے آرام سے مسجد میں بیٹھے ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر کرتے تھے، اشراق پڑھتے، گھر سے نکل آرام سے کی جگہ، پھر گھر وہ اشراق پڑھ کے گھر جاتے تھے، پھر کبھی گھر کوئی کام ہو کھیت وغیرہ میں، باغات میں گئے والے گھر میں بیٹھے ہوتے. آج کل تو ہر آدمی مصروف ہے، فجر پڑھ کے ہر آدمی بھاگتے کام کے لیے جاتے. میں صبح ادھر 6:40 پہ جامع الصلاۃ پہ پڑھاتا ہوں، 6:40، 7 بجے سے 20 منٹ پہلے ادھر پیریڈ ہے جامع الصلاۃ میں. تو 6:10 پہ نماز ہے، نماز سے جب سلام پھیرتے ہیں تو 6:20 ہو جاتے. تو نماز سے پہلے میں کپڑے تبدیل کرتا ہوں، گھر آ کے فوراً چائے پی کے اور فوراً ادھر بھاگتا ہوں. اگر میں تھوڑے سے مسجد میں بیٹھوں، اشراق پھر پڑھو تو سارے معاملات متاثر ہو جاتے. اس طرح ہر آدمی، کوئی اسکول جاتے ہیں، کوئی دکانوں میں. تو یہ سنتیں جو ہے یہ انسان کو اگر اس وقت پڑھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. کوئی بھی سنت لیکن خاص کر فجر کی سنتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
پھر نماز کے اندر جب انسان نماز پڑھتے ہے تو ظاہر انسان ہے، کبھی انسان سے غلطی بھی ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی لانسی و انسا، کہا کہ میں غلط ہو جاتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتے ہے یا مجھ سے غلطی کرایا جاتا ہے. کیوں؟ لأسن، تاکہ میں آپ کی نمونہ بنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی عمر بھر اس کی نماز میں اگر اس سے غلطی نہ ہو جاتی تو ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پہ 4 رکعت نماز کو 2 رکعت ادا کی، اور حتیٰ کہ لوگ نکلے اور تمام صحابہ موجود تھے، خلفائے راشدین، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی، تمام صحابہ موجود تھے. لیکن لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت کی وجہ سے نہیں بولتے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تو ہم کیا بولے. ایک آدمی تھے، اس کو ذو الشمالین بولتے، ذو الشمالین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلف تھے. اس نے کہا اے اللہ کے نبی اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن، اس میں کوئی کم نہیں ہو، نہ نماز کے قصر کا حکم آیا اور نہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. تو بھی ذو الشمالین جو تھے وہ بھی بہت اس کی بے تکلف تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی تھی. اس نے کہا کہ بعض ذالک قد کان، اس میں کوئی کام تو ضرور ہوا ہے. تو جب اس نے یہ بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے، صحابہ سے پوچھے کہ واقعی یہ صحیح کہتے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہاں تو 2 رکعت نماز ادا کی. تو اللہ کے نبی نے واپس اس کو 2 رکعت نماز دوبارہ ساتھ ملائے. اس طرح اور کئی اس طرح کی مثالیں ہیں. تو انسان سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے کبھی کبھی، ہاں یہ جو قرآن نے فرمایا کہ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان مصلین کے لیے الذین هم عن صلاتہم، جو اپنی نماز سے غافل. فی صلاتہم نہیں کہا، اس سے کہ نماز کے اندر انسان سے غفلت ہو جاتی، نیک لوگ بھی، اچھے لوگ بھی. حتیٰ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے آدمی فرماتے ہیں کہ انی لاجہز الجیوش فی الصلاۃ، فرمایا کہ میں نماز میں سب دشمن کے مقابلے میں سب بندی کرتا ہوں. جس آدمی کی جو مشغلہ ہو نا، وہ تو اسلام کے غلبے کے لیے اور دین کو پہنچانے کے لیے ہمیشہ تک وہ دو. تو کہتے ہیں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو وہی گویا کہ میں دشمن کے مقابلے میں سب بندی کرتا ہوں. تو کبھی کبھی انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو انسان سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو اللہ نے اس کی جبیرے کے طرف سیدھا سہو بھیجا. سیدھا سہو کن چیزوں میں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان سے واجبات میں کچھ چیزیں رہ جائے. کوئی واجب اگر آپ وتر پڑھ رہے، آپ سے دعائے قنوت رہ جائے اور آپ رکوع میں گئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز مکمل کرو، آخر میں سیدھا سہو کرو. واجبات کی ترک کے اوپر سیدھا سہو ہے. دوسرے کہ فرائض ہے، فرائض آپ سے اگر رہ جائے اس کے اوپر تو سیدھا سہو نہیں ہے، وہ تو نماز نہیں ہوتے، دوبارہ نماز پڑھیں گے. لیکن فرائض میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، فرائض میں آخری قاعدہ فرض ہے، آپ نے بیٹھنا تھا اور آپ تھوڑے سے کھڑے ہو گئے، کسی نے لقمہ دیا یا خود واپس بیٹھ رہے ہیں، کس نے لقمہ دیا، تو ان صورتوں میں بھی آپ نے فرض میں تاخیر کی، اس صورت میں بھی سہو لازم ہے. تیسرے یہ ہے کہ انسان جو جہری نماز ہے اس کو سری پڑھنا شروع کرے. مغرب کی نماز ہے، اس پہ قراءت ضروری ہے، اور ایک آدمی امام جو ہے آرام سے کھڑے ہو جائے، یاد نہیں ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھاتا ہوں، وہ سمجھے کہ ظہر اور عصر کی نماز ہے، کس نے لقمہ دیا، تو ابھی اس کے اوپر سے سہو لازم ہے. یا جو ہے سری نماز ہے، عصر کا ظہر کی نماز ہے، اور اس نے آگے جا کے الحمدللہ رب العالمین شروع کیا، الرحمن الرحیم زور سے قراءت شروع کی، تو اس صورت میں بھی سہو واجب ہے. چوتھے نمبر پہ ایک اور صورت ہے کہ انسان کو کبھی شک پڑ جائے کہ میں 3 رکعت نماز ادا کی کہ 4 رکعت، شک ہے بھی، تو تم غالب گمان کے اوپر جو ہے اس کو قائم کرو. 4 رکعت نماز ہے، آپ کو شک ہے کہ میں نے 3 رکعت ادا کی کہ 4 ادا کی، تو تم اس صورت میں جو آپ کے غالب گمان اس کے مطابق آپ عمل کرو، سیدھا سہو کرو. اگر آپ نے واقعی 3 رکعت ادا کی تو یہ سیدھا سہو قائم بن جاتے 1 رکعت، قائم مقام ہے. اور اگر آپ نے 4 رکعت ادا کی اور آپ نے اوپر سے ویسے سیدھا سہو کیا تو یہ ترغیب للشیطان ہے، شیطان کو آپ نے ذلیل کیا،
شیطان چاہ رہے تھے کہ آپ کی نماز آپ کو خلط کرے، آپ کی نماز آپ کے اوپر متاثر کرے. آپ نے سیدھا سہو کیا تو شیطان تو سجدہ بالکل برداشت نہیں کرتے. شیطان ہر چیز برداشت کرتے لیکن سجدہ برداشت نہیں کرتے. جب کسی کو سجدے میں دیکھتے ہیں نا تو شیطان اپنے اوپر خشاک ڈالتے، روتے، چیختے. اور کیوں روتے؟ وہ کہتے ہیں کہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ. ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے. وہ امرت بالسجود، مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا تو میں نے انکار کیا تھا، فلی النار، میرے لیے جہنم کے آگے. شیطان چاہتے ہیں کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں نا تو یہ تمام دنیا تو میرے ساتھ جائے نا. کہ بھی ایک جوان جو ہے سجدہ کرے، کیوں جو ہے نمازیں پڑھے. اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند. فرمایا نا حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ سجدے کے اندر انسان اللہ قریب ہو جاتے. جو اللہ نے فرمایا کہ فرمایا نا سورۃ علق کے آخر میں کہ وقترب واسجد، اللہ کے قرب ایسے کر، سجدہ کرو. اور ایک حدیث پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اقرب ما یکون العبد من ربہ هو ساجد، کہ سب سے انسان جو اللہ کے قریب ہو جاتے سجدے میں. سجدے میں انسان اللہ سے جو کچھ مانگتے اللہ دیکھتے. تو اس لیے سیدھا سہوا کہ جب انسان سیدھا سہوا کرتے ہیں تو اس سے اگر نمازوں کے اندر کوئی کمزوری ہو گئی ہو اللہ اس کے لیے معاف کر دیتے. ایک اور اس امت کی اللہ نے اس امت کے اوپر احسان کیا، وہ تیمم ہے. تیمم بالکل وضو کی بھی قائم مقام ہے، غسل کی بھی قائم مقام ہے. کبھی ایسے موقع جائے انسان کو غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے. ایک موقع ہے وضو کرتے پانی نہیں ہے، تو اس صورت میں تیمم اس سب کے قائم مقام. تیمم آسان ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کے حصے میں سے ہو، زمین کی جنس میں سے، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے، آپ کی ٹوپی، آپ کی چادر ہے، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہو، اس کے اوپر تم ہاتھ مارو اور اس کو چہرے کو بھی لگاؤ، ہاتھوں کو بھی لگاؤ. یہ آسان قسم کے تیمم ہے. اور اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم آسانی کی. حتیٰ ایسا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ہے اور راستے میں ہار گم ہو جاتے، اس کے سب تلاش میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب ادھر روکے، اور اسید بن حضیر اور بہت سارے صحابہ گئے ابوبکر صدیق کے پاس اور کہا آپ اپنی بیٹی کو دیکھو، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر موجود ہے، ہم سب، اور آپ کی بیٹی کے ہار کے وقت ہم ادھر روکے ہوئے. جب ہار اٹھاتے اور اس سے اس تیمم کا حکم آ جاتے ہیں، تیمم کرتے ہیں، دیکھتے ہار ادھر موجود ہے، اسی اونٹنی کے نیچے موجود ہے. اور پھر جب تیمم کے احکامات آ گئے کہ پانی نہیں ہے تیمم کرو، تو وہی لوگ اسید بن حضیر وہی پھر ابوبکر صدیق کے پاس آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما ہی باول برکتکم، ما ہی باول برکتکم، یہ آپ کے خاندان کی پہلی برکت نہیں ہے. اس امت کو اللہ نے بہت برکت دی آپ کے خاندان کی وجہ سے. تو اللہ نے یہ برکت دی قسم تیمم کہ بھائی کوئی آدمی پانی نہیں ہے تیمم کرو جی، یا پانی ہے لیکن تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی کے اوپر تم قادر نہیں ہے، پانی آپ کے قافلے میں، آپ کی گروپ میں اس ساتھی کے پاس ہے، آپ مانگتے وہ دیں گے نہیں. بالوں کے دل میں بخل ہوتے، چیز زیادہ بھی ہو تو کہتے نہیں جی نہیں، اس کی مزاج میں ہوتے ایسے آدمی سے مانگ نہیں چاہے، آپ کو پتہ ہے دیں گے نہیں. یا پانی موجود ہے لیکن آپ بیمار ہیں، اس طرح کنویں میں ہے کہ آپ نکال نہیں سکتے، آپ اس طرح جگہ میں پانی آپ جائیں گے آئیں گے تو آپ کی نماز کا ٹائم نکل جاتے. ان تمام صورتوں میں اللہ نے آسانی دی ہے، بھائی تیمم کرو، آسانی سے حکم ہے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے آسانی سے حل ہو جائے. تو تیمم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب بھی پانی نہ ہو انسان کیا کرے؟ تیمم کرے. پانی نہیں ہے، پانی کے اوپر قادر نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو انسان، اور تیمم سے انسان اس طرح پاک ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی گن ہے وہ بھی نکل جاتے. ناخن کے نیچے تو کوئی گن نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سمجھایا لوگوں کو کہ تیمم جو ہے پانی کے قائم مقام ہے. آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے تو تب بھی تیمم کرو، آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے پھر بھی کیا کرو؟ تیمم کرو. اور یہ بتایا کہ غسل کے فرائض، غسل میں جو فرائض ہے 3 چیزیں اس میں ضروری ہے.
ایک تو یہ ہے کہ اس سنت یہ ہے کہ پہلے آدمی وضو کرے، باقی سر عام وضو کرتے، نماز کس طرح وضو کرے تو سنت ہے. پاؤں اگر نہیں دھوتے تو پاؤں بعد میں دھوئے، لیکن اور مکمل وضو کرے تو سنت ہے. لیکن 3 فرائض اس میں ہے. وہ 3 فرائض میں ایک تو ہے کہ منہ میں پانی ڈالنا، اور مبالغے کے ساتھ کوشش کرے کہ حلق تک جائے. اگر روزے سے نہیں ہے، روزہ ہو پھر تو زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزہ نہیں ہے تو پانی ڈالے اور حلق تک لے جانے کی کوشش کرے. حتیٰ کہ ہماری بعض فقہات یہ کہتے ہیں کہ وضو میں بھی اس میں مبالغہ کرے. وضو میں بعض لوگ کیا کرتے، ویسے ہونٹوں کے ساتھ پانی لگاتے اور ادھر ناک کے ساتھ ایسے طرح کرتے. یہ سر نہیں ہے. صحیح آدمی کوشش کرے اس لیے کہ منہ کے اندر حلق تک پانی پہنچے. تو غسل کے اندر یہ فرض ہے کہ حلق تک پانی پہنچ جائے. اور اس طرح ناک کے اندر پانی ڈالنا، ناک کے اندر پانی ڈالنا، بانسری کے اندر اوپر لے جانا اور پھر واپس نکالنا. پانی صحیح مکمل ڈالے. اور تیسرے کہ مکمل بدن کے اوپر پانی بہانا، یہ بھی فرائض میں سے. اگر اس پہ کوئی کام نہ کرے تو گوئے کہ فرض نہیں ہوتے، غسل ادا نہیں ہوتے. تو یہ 3 اس کے فرائض ہے. اس کے علاوہ کسی نے پوچھا ہے، یہ سوال ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ کیا؟ اچھا، جرابوں پر مسا. 2 سوالات ہیں. یہ دونوں میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی بات کرے. ننگے سر نماز پڑھنا کوئی منع نہیں ہے. اصل جو ہے نا، اصل انسان کی جو ستر عورت ہے، عورتوں کا بھی معلوم ہے اور مردوں کا بھی، وہ اگر ہو تو انسان کے نماز ہو جاتے. وہ کیا ہے؟ ایک انسان کے مرد کے گھٹنوں سے لے کر ناپ تک یہ جو حصہ ہے یہ ڈھمپا ہوا ہو، اس کے اوپر کوئی کپڑا ہو تو نماز اس کے ہو جاتے. حتیٰ کہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک صحابی آ گیا. بخاری شریف کے جو روایت اس میں بہت عجیب الفاظ ہے کہ صحابی آ گیا، قمیص اتار کے ایک درخت کے ساتھ لٹکایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. قمیص اتارا تو ایک اور صحابی موجود ہے، اس نے ایسے گر کے اس کو دیکھا کہ تم کیا کر رہے ہو، قمیص اتار کے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جب سلام پھیرا اس سے کہا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا لیرانی احمق مثلک. ادھر بہت سارے الحمدللہ علماء موجود ہیں، بڑے شیوخ الحمدللہ، بخاری کئی سال سے پڑھاتے میں جانتا ہوں، موجود ہے. تو اس نے یہ کہا کہ لیرانی احمق مثلک، تاکہ آپ کی طرح احمق آدمی مجھے دیکھے. کہا اس لیے میں نے قمیص اتارا تاکہ آپ کو. اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مکمل کپڑے کدھر تھے؟ اس زمانے میں تو ایک کپڑا مشکل سے لوگ اس سے شلوار بنا کے، کوئی دھوتی باندھ کے لوگ نماز پڑھتے تھے. 3 کپڑے کدھر ہے کہ قمیص میں ہو، ہر چیز میں ہو. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک خوبصورتی ہے ٹوپی میں، اور انسان کی رکشا ہے. اگر آپ یہ باہر ملکوں میں، چائنا میں یہ ہے کہ مسلمان ہوٹل میں آپ جائیں گے نا تو مسلمان لوگ کا کیا شعار ہے کہ جس آدمی کے سر کے اوپر ٹوپی ہو لوگ سمجھتے ہیں مسلمان. ایک جگہ ہم گئے بیجنگ میں، ایک ہوٹل پہ گئے تو ادھر چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کھانا لاتے ہیں. تو ایک بچے کو دیکھا سر کے اوپر ٹوپی ہے، تو جو ہمارے ساتھی ہے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ چائنیز میں پوچھا. اس نے کہا نہیں. کہا جب نہیں ہو ٹوپی اتارو. اس نے کہا ٹوپی اتارو. یعنی یہ مسلمان کی ایک شعار ہے اور خوبصورتی ہے. قمیص کے بغیر تو نماز ہو جاتے، لیکن اور قمیص کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں کرے، لیکن ایک آدمی کا قمیص نہ ہو بار گمراہ ہو کیسے لگیں گے؟ نماز میں کھڑے ہیں، جو مسجد میں سارے لوگ آئے اور سب کی قمیص نہ ہو تو کیسے لگیں گے؟ اس میں خوبصورتی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا. 2 مقاصد ذکر کے کپڑوں کے کہ اللہ نے، ایک تو آپ کے ستر عورت ہے، دوسری اس میں خوبصورتی ہے. آپ کی بہترین آپ کی ٹوپی ہو، آپ کے پاس چادر ہو. پہلے زمانے میں لوگ چادر کے بغیر نہیں جاتے تھے. اگر آپ کی کندھی کے اوپر چادر نہیں ہے، گرمی بھی ہو، چادر کندھی کے اوپر ڈال دو، ایک روب ہوتا تھا، ایک عزت. ابھی جو ہے چیز آہستہ سے ختم ہو رہی. تو اگر کبھی ٹوپی نہ ہو کبھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیشہ اس طرح کرنا. پھر جو مسجد میں ٹوپیاں رکھے ہوتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. سمجھ آئے کہ مسجدوں میں خاص کر امام کے لیے ایک پگڑی ہوتے ہے
وہ جب ادھر آتے ٹوپی سر پہ رکھتے جب نکلتے، اور اس طرح کاٹن کے اوپر ٹوپیاں رکھے ہوتے ہیں، مسجد کی ٹوپیاں لوگ استعمال کرتے، وہ ٹوپی کے اندر نماز نہیں ہوتے۔ یہ فتاوی دیوبند کے اندر یہ چیز یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ ہر وہ لباس جس میں تم دنیا کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جا سکتے، اسی میں تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ وہی ٹوپی کے ساتھ تم باہر کسی ناظم کے پاس نہیں جا سکتے، گورنر کے پاس نہیں جا سکتے، کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں، کسی پولیس افسر کے پاس بھی نہیں جائیں گے اس ٹوپی کے ساتھ۔ تو جب ادھر اللہ کے دربار میں تم کھڑے ہوتے اور ایک چیز سر سے اٹھا کے سر اور بالغ رومال باندھتے، اس تکلفات کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ٹوپی ہو اچھی بات ہے، اسے وہ جو ہے سر کے اوپر رکھے ہو تو بہتر، نہیں ہے تو ایک تکلف کرنا کہ مسجد جائے اور ٹوپی سر کے اوپر رکھتے، یہ نہ کرے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹوپی بہت اچھی بات ہے، خاص کر جو مدرسوں کے طالب علم ہے، اس کو جعلی ٹوپی رکھنا اور پھر باہر جانا اتارنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا عبدالرحیم ستاری سے مرحوم فرماتے تھے کہ یہ جو جعلی ٹوپی ہے یہ ننگے رہنے کے نعم البدل ہے، کہ جب آدمی باہر جاتے جعلی ٹوپی جیب میں رکھ دیا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ خاص کر مدرسے کے طالب علم، اس کے سر کے اوپر رومال ہو، بہترین ٹوپی ہو، پگڑی ہو، خوبصورتی اس میں، اور لوگ ایک عالم سے ظاہر زیادہ توقعات کرتے ہیں۔ دوسرے اس میں ذکر کیا کہ جرابوں کے اوپر مسا، ایک تو موزے ہے، موزے کے اوپر تو بال اتفاق مسا جائز ہے۔ جو موزے ہے نا جو اکثر اس کے اوپر مسح کرنا کیا ہے وہ جائز ہے، ماسی بولتے ہیں، اس کے اوپر مسح کرنا بال اتفاق، جس سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جو اختلاف ہے وہ جرابوں کے اوپر مسح ہے، کہ جرابوں کے اوپر مسح کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو اس میں بہت سارے دلائل ہر طرف۔ ہمارے حناف کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے سخینین ہو، ثقیلین ہو، مجلدین ہو، منعلین ہو، یہ مختلف شرائط جو ذکر کیا، لیکن ان تمام کو میں چھوڑتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے رسائل و مسائل کے اندر اس پہ تفسیر رکھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فقہاء نے شرائط ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ماخذ میں نے معلوم نہیں کیا کہ کدھر سے شرائط لی، اور واقعی اس کی کوئی ماخذ نہیں ہے کہ بھائی چمڑوں کو جو ہے نعل لگے ہو، جلد لگے ہو، سخت ہو، کہ تم اس میں جو ہے اتنی سفر کرے ہو پلٹ نہ جائے، پانی کو پر جائے، پانی پاؤں کو نہ پہنچے، یہ شرائط احادیث میں نہیں۔ یہ فقہاء نے بہت سارے چیزیں احتیاط کے لیے کہا ہے، احتیاط تاکہ آسانی نہ ہو۔ لوگ واقعی اس سے کیا کرتے، غلط فائدہ اٹھاتے۔ ایک حکم آپ نے ذکر کیا، لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے۔ بھائی ایک جگہ پانی موجود ہے، گرم پانی موجود ہے، بہترین آپ کے لیے وضو کرنے کی جگہ ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ تم جرابیں پر مسح کرو؟ جرابی نکالو، اگر آپ کے موزے ہے، ماسے ہے، پھر تو صحیح ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کی جراب ہے، باریک قسم آسانی سے نکال سکتے، نکال اس کو، کیا ضرورت ہے؟ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جس طرح حضور میں یہ بات کی ہے، وہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا آج کل ہمارے یہاں پر بھی آپ موٹر وے پہ سفر کرتے یا کسی ایئرپورٹ بھی جاتے ہیں تو ادھر وضو کے لیے جگہ نہیں ہوتے، تو آپ جو ہے جہاں ہاتھ دھوتے اس کے لیے کیا کرے، پاؤں اوپر کرتے، تو بہت عجیب لگتے۔ یہ باہر ملک میں کوئی سفر کرتے تو ادھر ایئرپورٹ وغیرہ پہ اس طرح کی وضو کے لیے جگہ نہیں ہوتے، اور ہاتھ دھونے کے وہ بھی کافی اوپر اونچے ہوتے۔ ادھر اگر آپ بوٹ نکالتے ہیں، آپ جرابی اتارتے ہیں، آپ اوپر پاؤں کرتے ہیں تو مشکل ہے۔ اس سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے آسانی کے لیے کہا کہ جرابوں کے اوپر مسح کا قسم اجازت دیا۔ فقہاء بھی اس طرح سختی کے ساتھ من نہیں کرتے، تو کبھی کس جگہ اگر اس طرح مسئلہ ہو تو ابھی کیا کرے، اس پہ مسح جو ہے کرے۔ اس طرح اور بہت سارے سوالات آ گئے، لیکن مولانا الرحمان سے میرے قریب اس لیے آئے کہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی ٹائم ختم ہے اور آپ کو چائے کا بھی وقفہ ہے، تو انشاءاللہ اگر مزید کوئی کبھی بات ہو تو اس پہ انشاءاللہ یہ کرتے۔ یہ سفر کے دوران سنت کو میں نے ذکر کیا کہ سفر کے دوران سنت نہیں ہے۔ عبداللہ نے عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ کس نے کہا سنت؟ اس نے کہا کہ میں سنت پڑھتا ہوں تو فرض نماز مکمل کیوں نہ کروں، پھر تو فرض مکمل پڑھتا ہوں۔ کہا کہ اللہ نے ایک اجازت دی ہے سفر کے اندر روزہ رکھنا، سفر کے اندر نماز پڑھنا۔ کوئی اگر مکمل نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اجر دیں گے، لیکن اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ سفر کے اندر یہ قصر پڑھنا یہ عزیمت ہے،
سمجھ آئے؟ سفر کے اندر قصر نماز پڑھنا یہ عظیمت ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور دیگر ہمارے ائمہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سفر میں مکمل نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، سب یہ کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے۔ تو بہرحال اور بھی اس سے بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کو چھوڑتے ہیں، آپ سب فقہ کی مختلف جو کتابیں لوگ لکھی پر مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کا بہت کچھ آپ سیکھیں۔ یہ سوالات میں اپنے پاس رکھ دیتا ہوں۔